بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں شجر یعنی درخت کے پھل کھانے پر جنت میں ننگا کر دیا گیا تھا اور وہ اپنے ننگ پن کو چھپانے کے لیے جنت کے ورق سے اپنے جسم کو چھپاتے پھرتے تھے۔ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرا قول بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں جنت میں پہلے ہی سے ننگے تھے، لیکن اپنے ننگ پن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جب شجر کا پھل کھایا تو انہیں اپنی شرم گاہوں کا احساس ہونے لگا، پھر وہ جنت کے ورق یعنی پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے تھے۔ ان دونوں قول کو ثابت کرنے کے لیے بھی قرآن ہی کی آیات کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، اور یہ سب آیات ہم آگے بیان بھی کریں گے۔ کیا واقعی قرآن کی روح سے آدم اور حوا جنت میں شجر کھانے کی وجہ سے ننگے ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے سامان نشو و نما قانون کے مطابق چاہو کھاؤ، اور اس شجر کے قریب مت جانا کہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ عزیزان من، اس آیت میں واضح ہے کہ شجر کے قریب ہونے سے آدم اور حوا ظالم ہو جائیں گے، نہ کہ وہ ننگے ہو جائیں گے۔ ظالم ہونا اور ننگے ہونے میں بہت فرق ہے، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آدم اور حوا شجر کے قریب ہونے سے ننگے نہیں بلکہ ظالم بن گئے تھے۔ ظالم کیسے بنے تھے یہ بھی آگے چل کر بتائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام شجر سے کیسے قریب ہوئے تھے، اور شجر سے کیا مراد ہے؟ عربی میں شجر کے دو اہم معنی ہیں۔ ایک شجر کے معنی درخت کے ہیں، جیسے درختوں میں ہر قسم کے پھلوں والے درخت ہوتے ہیں، اور دوسرا شجر کا اہم معنی ہے کہ جھگڑنا، لڑنا، جھگڑے وغیرہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا نے کسی درخت کے قریب ہو کر پھل کھایا تھا، یا حضرت آدم اور حوا نے شجر کے دوسرے معنی کے مطابق جھگڑے لڑائیوں کے قریب ہو کر ظالمین میں شامل ہو گئے تھے؟ اگر ہم اس آیت میں شجر کے معنی جھگڑے کے لیتے ہیں تو پھر حضرت آدم اور حوا کے ننگ پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مسئلہ ختم۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ تمام مترجمین نے شجر کے معنی پھل کھانا لیے ہیں اور حضرت آدم اور حوا کو جنت میں ننگا سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ نے مذکورہ آیت میں شجر یعنی جھگڑوں کے قریب ہونے سے ظالم ہونا فرمایا ہے، ننگا ہونا نہیں۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے درخت کا پھل کھانا، اناج کھانا حرام قرار نہیں دیا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس نے یہی تم پر حرام کیے، مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہوں یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس کا گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیزان من، اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے درخت کے پھل کھانے کا حکم دیا ہے۔ کھاؤ، پیو، عیش کرو۔ اور حضرت آدم اور حوا تو تھے ہی جنت میں، اگر وہ کسی درخت کے پھل کھاتے تو وہ مجرم یا ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ ہی میں فرمایا ہے، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ تو نہ بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ اور سورۃ بقرہ ہی میں فرمایا، ہم نے فرمایا اے آدم،
تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور جو چاہے کھاؤ۔ یاد رکھیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ہر قسم کے درختوں کے پھل کھانے کا یا قریب ہونے کا حکم دیا ہے۔ پھل کھانے سے وہ کیسے مجرم بن سکتے ہیں اور ننگے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں حضرت آدم اور حوا کو شجر کے قریب ہونے سے منع فرمایا ہے، اس شجر کے معنی لڑائی جھگڑے ہیں، کیونکہ قرآن کی روح سے لڑائی جھگڑوں، فتنہ فساد سے ہی انسان ظالم بن جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں ہے، اور اس شجر یعنی جھگڑوں کے قریب مت جانا کہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ تمام لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے کہ آپس کے شجر یعنی جھگڑوں میں آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے شجر یعنی جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس کی رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صفات میں فرمایا، شجر یعنی جھگڑوں کی جڑ جہنم میں لے جاتی ہے، بے شک وہ شجر یعنی جھگڑے ہیں کہ جہنم کی جڑ سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجر یعنی جھگڑوں پر لعنت فرمایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، وہ شجر یعنی جھگڑے جس پر قرآن میں لعنت ہے اور ہم نہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر سرکشی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں بھی مسلسل پھیلنے والے جھگڑے یعنی شجرۃ الیقطین پیدا ہو گئے تھے۔ سورۃ صافات میں فرمایا، اور ہم نے اس پر شجرۃ الیقطین یعنی مسلسل پھیلنے والے جھگڑے پیدا کر دیے۔ حضرت آدم اور حوا انہی شجر یعنی جھگڑوں کے قریب ہو کر یا مبتلا ہو کر ظالمین بن گئے تھے، نہ کہ وہ پھل کھانے سے جنت میں ننگے ہو گئے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن کی روح سے آدم اور حوا ننگے نہیں ہوئے تھے بلکہ جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کن جھگڑوں میں مبتلا ہوئے تھے اور پھر وہ جنت کے ورق یا پتے اپنے اوپر کیسے چپکاتے تھے؟ عزیزان من، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام آیات کا انسانوں کی معاشیات سے، روزی روٹی سے، کسب و معاش سے، رزق سے تعلق ہے، نہ کہ انہیں درخت کا پھل کھانے پر ننگا کر دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آیات کا تعلق کیسے معاشیات سے ہے، اب ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفۃ الارض بنایا تھا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بناتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، فساد کو روکے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے بعد خلیفہ رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا۔ سورۃ صاد میں ہے کہ اے داؤد بے شک تجھے خلیفۃ فی الارض کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا، آپ بھی خلیفہ تھے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں یعنی محمد کو زمین میں خلیفہ کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ ان آیتوں سے واضح ہے کہ خلیفہ اپنی قوم میں اپنے لوگوں میں فساد نہ برپا ہونے دیں، انصاف سے فیصلے حکم کریں، جھگڑے فساد کو ختم کریں۔ یہی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھی، کیونکہ آپ بھی خلیفۃ فی الارض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور تمام انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے ہی زمین میں ہر قسم کی خوراک کا انتظام کر دیا تھا، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا
فرمایا جس نے 2 دن میں زمین خلق کی اور اس میں نشو و نما رکھی اور اس میں حساب سے خوراک کا انتظام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمام لوگوں کے لیے ہر قسم کی خوراک کا انتظام پہلے ہی سے کیا تھا، اس لیے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سمیت جنت میں نہ بھوکے تھے، نہ ننگے تھے، نہ پیاسے تھے، نہ دھوپ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس خوراک کے انتظام کو جنت میں سب کے لیے برقرار رکھنا تھا، سب کے ساتھ انصاف کی جنت کو برقرار رکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تاکید کی کہ شیطان تم سب کو اس جنت سے نکال نہ دے کہ سب بھوکے ننگے پیاسے ہو جاؤ، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر مشقت یعنی مشکلات میں پڑ جاؤ۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ تو نہ بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام حساب سے سب کے لیے کیا تھا، کوئی بھوکا ننگا پیاسا نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ کی ذمہ داری تھی کہ اس انتظام کو برقرار رکھتے تاکہ لوگوں میں شجر یعنی جھگڑے فساد دنگے نہ ہوں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے سامان نشو و نما قانون کے مطابق چاہو کھاؤ، اور اس شجر یعنی جھگڑوں کے قریب مت جانا کہ ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تمام لوگوں کے لیے خوراک کو حساب سے تقسیم کرتے تو جھگڑے نہ ہوتے، جیسے اب بھی پوری دنیا میں اسی مال و دولت رزق کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا حق کھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خوراک کا انتظام حساب سے سب کے لیے برابر، ہر ایک کے لیے جنت ہے، سب کے لیے نہ بھوک نہ ننگا پن نہ پیاس نہ دھوپ ہے۔ اس ہدایت کو سب نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور جمیع یعنی سب لوگوں کو جنت سے نکال دیا اور کہا جو میری ہدایت کو نہیں مانے گا اس کی معاشیات کو تنگ کر دوں گا اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا تم دونوں جمیع یعنی سب کے ساتھ جنت سے اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ گمراہ نہ بدبخت ہے، اور جس نے میرے ذکر یعنی قانون سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے معاشیات یعنی روزگار زندگی تنگ ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ جس جنت میں تمام لوگ نہ بھوکے تھے نہ پیاسے تھے نہ ننگے تھے نہ دھوپ میں تھے، سب کے لیے حساب سے جنت میں خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ آخر اس خوشحال جنت سے سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں جنت سے باہر نکال دیا تھا؟ عزیزان من، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، اور خلیفہ کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم اپنی عوام کو خوشحال رکھے، انصاف سے حکم کرے، غیر مساوات سے جھگڑے دنگے فساد نہ ہونے دے۔ چاہیے یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہر قسم کا انصاف اور معاشی مساوات کو قائم کرتے، وہ شیطان کے ورغلانے پر بادشاہ یا ملک یا ملوکیت یا بادشاہی کے شوق میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان ابلیس نے آدم کو مشورہ دیا کہ لوگوں میں ہمیشہ جھگڑے رکھو اور ہمیشہ ملک یعنی بادشاہ بن جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا تو شیطان نے اسے وسوسہ یعنی خیال مشورہ دیا، بولا اے آدم،
کیا تمہیں بتا دوں ایسا ذریعہ یا طریقہ کہ ہمیشہ جھگڑا یعنی شجرۃ الخلد رکھو اور لا یبلا الملک یعنی نہ ختم ہونے والی بادشاہی حکومت کرو۔ سورۃ اعراف میں بھی یہی دوبارہ فرمایا اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس شجر یعنی جھگڑوں سے اس لیے منع فرمایا کہ تم دو ملک یعنی دو بادشاہ ہو جاؤ گے اور ہمیشہ حکومت کرو گے۔ عزیزان من، آپ کو معلوم ہوا کہ ابلیس نے کیسے آدم اور حوا کو مشورہ دیا کہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک بادشاہ اور بیوی ملکہ بن جاؤ گے۔ اس کے لیے لوگوں میں شجرۃ الخلد یعنی ہمیشہ جھگڑے جاری رکھو۔ ناظرین، اب بھی پوری دنیا میں یہی طریقہ رائج ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا دو اور اپنی بادشاہی حکومت قائم رکھو۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا محاورہ یہی ابلیس کا مشورہ وسوسہ ہے جو قائم دائم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے ابلیس کی بادشاہ بننے والی مشورے کو قبول کیا اور بادشاہ اور ملکہ بن گئے۔ ملوکیت میں ہمیشہ بادشاہ اپنے لیے دولت کے انبار اکٹھے کرتا ہے اور اپنے چیلوں کو درباریوں کو نوازتا ہے اور عام عوام میں معاشی ناہمواری قائم ہو کر جھگڑے قائم ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کا مشورہ مان کر بادشاہ تو بن گئے تھے، لیکن جب ناہمواریاں شروع ہوئیں، لوگوں میں جھگڑے دنگے فساد ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو کر دوبارہ اللہ کی آیات ورق الجنہ پر عمل کرنے لگے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا۔ تو پھر دونوں عقلاء یعنی بادشاہ بن گئے، تو پھر دونوں پر ناہمواریاں ابتریاں رونما ہو گئیں، تو وہ دونوں ورق الجنہ یعنی جنت کی آیات پر لگے مسلسل عمل کرنے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو پھر اغوا یعنی گمراہ ہوا۔ عزیزان من، حضرت آدم علیہ السلام کا سارا مسئلہ معاشیات پر مبنی تھا، بادشاہت یا ملوکیت پر مبنی تھا، نہ کہ پھل کھا کر ننگا ہونا تھا۔ بادشاہت یا ملوکیت میں معاشی ظلم کی وجہ سے عوام میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہوتے ہیں۔ اس مذکورہ آیت کے 3 الفاظ جن کا غلط مفہوم لیا گیا ہے، جیسا کہ عقلا ہے، عقلا کے معنی روٹی کھانا بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی بادشاہ بننا اور رائے مان لینا، مشورہ مان لینا بھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں عقلا کے معنی پھل کھانا نہیں ہے، بلکہ شیطان ابلیس کی بات مان کر بادشاہ بننے کی ہیں۔ اور دوسرا لفظ سواءتہما، جس کا غلط معنی لیا گیا کہ آدم اور حوا ننگے ہو گئے تھے، حالانکہ اس آیت میں سواءتہما کے دوسرے معنی معاشی ناہمواریاں ابتریاں زیادتیاں مراد ہیں۔ اس آیت میں تیسرا لفظ ورق الجنہ ہے، جس کے غلط معنی کیے گئے کہ جنت کے پتے لے کر آدم اور حوا اپنے اوپر چپکانے لگے، حالانکہ ورق الجنہ کے معنی جنت میں لے جانے والی آیات ہیں۔ قرآن کے جتنے ورق ہیں، ان ورق پر لکھی گئی آیات لوگوں کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بادشاہ بننے کے نقصانات کا اندازہ ہوا، تو پھر وہ ورق الجنہ یعنی جنت والی آیات پر لگے عمل کرنے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، انہیں جب ملوکیت کی تباہ کاریاں اور ناہمواریاں نظر آئیں تو فوراً اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ یہ وہی ہدایت تھی کہ آپ ورق الجنہ یعنی آیات پر فوراً عمل کرنے لگے۔ اس لیے یاد رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پھل نہیں کھایا تھا، بلکہ لوگوں میں شجر یعنی جھگڑے پیدا کر کے خود بادشاہ بن گئے تھے، معاشی ناہمواریاں قائم کر دی تھیں، لیکن دوبارہ ہدایت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کیا اور توبہ قبول ہو گئی تھی۔
امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔